میرا محترم بھائی اور دوستو، بہت سے بھائی رزق کے مسئلے کے بارے میں انتہائی پریشان رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نماز کا ذکر کروں گا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس نماز کے پڑھنے پر مواظبت کرے، یعنی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرے، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ نماز اگر کوئی آدمی اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرے تو یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے، یعنی رزق کو کھینچتا ہے۔ تو ایک آسان سا عمل ہے جس پر کوئی وقت بھی نہیں لگتا، اور اگر ہم اس کو کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فوائد مل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نفل پڑھیں گے تو اس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنی وقت ہم نماز کے اندر مشغول ہوں گے تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے اور مناجات ہو رہے وغیرہ، تو کتنے بڑے فوائد تو یہ ہے۔ باقی جو رزق کو کہتا ہے یہ ایک اعلیٰ فائدہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب عام طور سے پریشان رہتے ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاشت کے وقت مثال کے طور پر 10 بجے یا 11 بجے کے وقت میں اگر ایک آدمی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، یعنی جتنی بھی آپ سے ہو سکے، خواہ 2 رکعت آپ پڑھنا چاہے یا 4 رکعت پڑھنا چاہے، 6 رکعت، 8 رکعت آپ پڑھنا چاہے اور پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو چاشت کی نماز کی نیت سے آپ 2 رکعت پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح اگر آپ سے ہو سکے تو 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، یعنی جتنی آپ کی استطاعت اور قوت و طاقت ہے تو آپ اس کے مطابق پڑھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چاشت کی نماز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ تو ایک آسان سا عمل ہے، اس پر آپ پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ مسئلہ جو رزق کا ہے اس میں ہماری مدد فرمائے گا اور یہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ایک تصور بنا ہے کہ لوگ عام طور سے ان اعمال کی طرف اور ان وظائف کی طرف بہت زیادہ شوق سے جاتے ہیں کہ جو نایاب ہو۔ نایاب کا مطلب کیا کہ نہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہو، نہ کسی بزرگان دین کا قول ہو، اس کا عمل رہا ہو، تو اس پر لوگ بالکل خوب شوق سے اس کو کرتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جو قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، صحابہ کرام کا عمل رہا ہو یا بزرگوں کا عمل رہا ہو اور وہ تھوڑا مشہور بھی ہو لوگوں میں، تو پھر اس کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہماری کامیابی قرآن و حدیث کی تعلیمات یا صحابہ کرام کی زندگی، بزرگوں کی زندگی، اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ عام طور سے قرآن و حدیث کے مطابق، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اور ہمارے بزرگان دین سے منقول ہوتا ہے، جو خصوصی طور پر شریعت کے موافق ہوتا ہے۔ لہٰذا سب بھائی اس پر عمل کریں اور یہ چاشت کی نماز آپ پابندی کے ساتھ شروع کریں، جس کا ذکر بہت سی احادیث میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی چاشت کے وقت 6 رکعت ہے یا 4 رکعت کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں، ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو آخرت میں بھی فائدہ اور دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم سب کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔